الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، آج خطبے کا اصل موضوع ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنے، تقدیر پر ایمان اور قضا و قدر پر یقین کامل رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ تدبیر بھی اپنائے۔ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور اسباب اور ذرائع کے ساتھ مرتبط کیا ہوا ہے۔ ہر چیز اللہ نے اس کے لیے کوئی نہیں کہ اس کے حاصل کرنے، اس میں کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی سبب، ذریعہ اور وسیلہ مقرر کیا ہے۔ ان وسائل کا اپنانا اور ان کو قبول کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ دشمنوں نے انتہا کر دیا ہے، آپ ایسا کیجئے کشتی تیار کریں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ ہم نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آئندہ آنے والا طوفان، اس سے بچنے کے لیے آپ سب سے پہلے ہمارے حکم اور ہماری نگرانی میں کشتی تیار کریں۔ اور جب کشتی تیار ہوئی تب اللہ رب العالمین نے فرمایا اب اس میں بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد عذاب الہی شروع ہوا۔ اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے قرآن پاک میں بڑے عظیم الشان اور بڑے اونچے مقام و مرتبے کامیاب فاتح اور بادشاہ کا تذکرہ کیا، جس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ذوالقرنین کی کامیابی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے بعد اپنے مقرر کردہ اسباب اور وسیلے سے مربوط کیا۔ فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ ہم نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے اس نیک بندے کو جو بادشاہت دی، ہم نے دنیا فتح کرنے کے لیے اسباب اور وسائل اور ذرائع بھی اس کو اپنانے کے لیے ہم نے حکم دیا، اپنایا۔ اسی طرح سے دوستو، ہم آج دنیا میں کوئی بھی کام کرنا چاہے، کوئی بھی پریشانی ہو جائے، مشکلات ہوں، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسباب اور وسائل اپنائے جائے۔ نبی عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے پائے کے صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کی باتیں سنی، بہت اچھا لگا، ایمان، تقوی، توکل سب سیکھا، اور ایک سوال کہ یا رسول اللہ، اتنی دیر سے آپ توکل اور کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے ہم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور میری اونٹنی ہے سواری کے لیے، اس سواری پر سفر کر کے راستہ طے کرتے ہیں، آپ کے پاس مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اپنی سواری کو ایسے ہم اتر جائیں اور سواری کو چھوڑ دیں اور مسجد میں آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں، یا کہ سواری کا باندھنا بھی ضروری ہے؟ کیا آپ سمجھائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو عاقلها ثم توکل علیہ، اور اللہ اونٹنی میرے پاس آنے کے پہلے اونٹنی کو باندھ دو، اچھی طرح سے باندھ دینے کے بعد پھر توکل کرو، ہمارے پاس آؤ۔ نبی علیہ السلام نے توکل اور اسباب اپنانے کا ہمیں حکم دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا احرص علی ما ينفعك ولا تعجل۔ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو توکل کر، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھ، اپنے ہر مسائل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر، لیکن یاد رکھنا احرص علی ما ينفعك، جو مقصد تمہارا ہے اس میں کامیاب بنانے والے جو جتنے اسباب ہیں ان اسباب کو بھی اپنانا۔ احرص علی ما ينفعك ولا تعجل۔
اسباب اور وسائل اپنانا، عاجز نہیں رہنا، کبھی اسباب اور وسائل اپنانے میں ذرہ برابر کوتاہی اور لاپرواہی نہیں کرنا۔ اسی لیے دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دنیا کے اندر کامیابی اپنے فضل و کرم کے ساتھ رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی ذات پر توکل رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کام کے لیے جو اسباب اور وسائل بنائے گئے ہیں ان اسباب کا اپنانا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری نبی سید المرسلین والرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آپ اپنے سے کچھ بھی کرنا چاہیں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، اور جب میں بات طے ہو جائے، اچھی طرح سے اسباب اپنا لیا، فتوکل، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو توکل کر کے قدم کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جیسے ایمان تقدیر پر یقین رکھنے کی توفیق دی ہے، ایسے ہی ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل کو اپنانے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں امام ابو داؤد اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام ایک بھرے مجلس میں بیٹھے، بڑی تعداد میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بچوں کی ایک جماعت آئی اور آنے کے بعد نبی علیہ السلام کے مجلس کو دیکھا، بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے دین کی توکل کی باتیں کیا، یقین کامل کی باتیں کی، تو ان بدوؤں نے کہا، یا رسول اللہ انا تداوا، بتائیے آپ نے توکل کی باتیں کی ہیں، تو کیا ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو، ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، مریض ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس کو ویسے چھوڑ دیں؟ انا تداوا، یا ہم اس کا علاج اور معالجہ کریں، دوا کریں؟ نبی علیہ السلام نے ساتھ میں، نعم یا عباد اللہ تداووا مرضاکم فإن اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء، او کما قال علیہ السلام، آپ نے ساتھ فرمایا، اللہ کے بندو اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ جب دنیا میں کوئی بیماری نازل کرتا ہے تو بیماری کے ساتھ اس کا علاج اور اس کی دوا بھی نازل کرتا ہے، اس لیے داؤوا مرضاکم، اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ تو دوستو، یہ بھی اللہ رب العالمین معالجہ، یہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک اسباب ذرائع متعین کیا ہے۔ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا علاج، اس کی دوا بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ دوسری بات ہے، اللہ رسول نے فرمایا، فعرفها من عرفها، ڈاکٹروں کو کبھی پتہ فوراً چل جاتا ہے اور کبھی کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے، لیکن دوا اللہ تعالیٰ نازل کی ہے، اس لیے تم اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم ایمان والوں کا عقیدہ پختہ ہے، توکل ہے، بیماری کے ساتھ شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، شافی وہی ہے، کافی وہی ہے، ہر بیماری کو اور بلا سے بچانے والا وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں جو اسباب اپنانے کا حکم دیا ہے، ان اسباب کا اپنانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حکومت کی طرف سے، وزارت الصحت کی طرف سے، اوقاف کی طرف سے جو کچھ ہدایات ہمارے لیے اس بیماری اور وبا میں پاس کی جاتی ہیں اور جو ہمیں کہا جاتا ہے، ضرور ہے دوستو ان کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جو بیمار ہو ہے شفا کلیہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اعوان و انصار کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ان سے نیک کام لے، ہر غلط کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے، اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ کو اور ان کے اعوان و صحاب، ان تمام لوگوں کو اللہ ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت سے بچائے، اور ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں
آپ کا غضب ہے، امت اور قوم ملت کا نقصان اور خسارہ ہے۔ الہ العالمین اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اللہ رب العالمین امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہے اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت عفت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں جو انتقال کر رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اور جو بچے ہوئے ہیں اللہ آئندہ بھی ان کو محفوظ رکھ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔